تو چلیے آج ایک ایسی قدیم لوک کہانی میں چلتے ہیں جو ہمیں سکھاتی ہے کہ خواہشیں خاص طور پر جب وہ پوری ہو جائیں تو ان کے نتیجے کتنے غیر متوقع اور بعض اوقات کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی خود سے پوچھا ہوگا، اگر واقعی 3 خواہشیں مل جائیں تو زندگی کیسی ہو سکتی ہے؟ یہی سوال اس کہانی کی بالکل بنیاد ہے۔ بڑی عجیب بات ہے نا، ایک خاندان کے لیے 3 خواہشوں نے بظاہر تو کچھ نہیں بدلا، لیکن حقیقت میں ان کی پوری دنیا ہی الٹ پلٹ کر رکھ دی۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ تو کہانی کا مرکزی کردار ہے خدا بخش، ایک بہت ہی قابل احترام مولوی۔ وہ اپنی سادہ سی زندگی میں تو خوش تھے، لیکن ان کے گھر کا سکون کہیں کھو گیا تھا۔ یہاں کہانی کا اصل مسئلہ سامنے آتا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف تھے خدا بخش جو شکر اور قناعت کے ساتھ جی رہے تھے، اور دوسری طرف ان کی بیوی جن کی ناختم ہونے والی خواہشات نے ان کی زندگی میں ایک مستقل بے چینی بھر دی تھی۔ اور یہ روز روز کی لڑائی، یہ جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ معاملہ زمین سے آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ خدا بخش کی مایوسی انہیں ایک ایسے لمحے پر لے آتی ہیں جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ سوچئے، ایک رات بیوی کے تانوں سے بالکل تنگ آ کر وہ سکون کی تلاش میں گھر سے نکلتے ہیں، اور دریا کنارے ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ انہیں ملتی ہیں شیشے کی 3 گولیاں، ہر گولی کے اندر ایک خواہش قید تھی۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جو یا تو سب کچھ بدل سکتا تھا یا پھر سب کچھ تباہ کر سکتا تھا۔ اور بس یہیں سے کہانی ایک اندھیرے موڑ کی طرف چل پڑتی ہے۔ پہلی خواہش عقل سے نہیں بلکہ تکبر اور خود غرضی سے کی جاتی ہے۔ دولت کی بات تو پیچھے رہ گئی، پہلی خواہش خوبصورتی کی ہوس بن گئی، ایک ایسی خواہش جس نے ان کی قسمت کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ لیکن یہ تبدیلی صرف باہر کی نہیں تھی، جیسے جیسے چہرہ بدلا اندر کی سیرت بھی بدل گئی۔ خوبصورتی اپنے ساتھ لائی بے پناہ تکبر اور بے رحمی۔ اس کا غرور فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ وہ اپنی گزری ہوئی زندگی کو حقارت سے دیکھتی ہے، یہ بھول کر کہ انہی ہاتھوں سے اس نے کبھی اپنے گھر کو سنبھالا ہے۔ یعنی وہ شخص جس کے ساتھ اس نے پوری زندگی گزاری تھی، اب اس کی نظر میں ایک لعنت بن چکا تھا۔ اس ایک خواہش نے اس سے اس کی انسانیت ہی چھین لی تھی۔ اب کہانی اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی ہے، ایک ایسے مقام پر جہاں غصہ عقل پر غالب آ جاتا ہے، اور ایک ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے جس کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ آخر کوئی شوہر اتنی ذلت کیسے برداشت کرتا؟ خدا بخش غصے اور بے بسی کی آگ میں جل رہے تھے، اور انتقام کا جذبہ ان پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ اور بس یہ وہ لمحہ تھا جہاں انتقام کی آگ نے سب کچھ جلا دیا۔ اس نے دوسری شیشے کی گولی اٹھائی، مگر اس بار دعا محبت کے لیے نہیں بلکہ نفرت کے لیے تھی۔ اور پھر آیا کہانی کا سب سے چونکا دینے والا موڑ۔ ایک پل میں دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ایک گائے بن گئی۔ یہ انتقام کی ایک خوفناک تصویر تھی۔ غصے میں کی گئی خواہش کا نتیجہ فوری اور ہولناک تھا۔ اب جب تباہی ہو چکی تھی تو کیا یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ تھا؟ گھر میں ایک کہرام مچ گیا تھا، بچوں کی چیخیں، بیوی جو اب گائے بن چکی تھی اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو۔ خدا بخش کو ایک دم اپنی غلطی کی سنگینی کا احساس ہوا، لیکن یہ اس کے بچوں کی فریاد تھی جس نے اسے پچھتاوے کی گہرائیوں سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تو اب آخری خواہش دولت کے لیے نہیں، طاقت کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس تباہی کو ٹھیک کرنے کے لیے تھی۔ یہ معافی اور اپنے خاندان کو دوبارہ ایک کرنے کی خواہش تھی۔ تو اب ہم کہانی کے اختتام پر پہنچتے ہیں، جہاں اس ہولناک تجربے سے سیکھا گیا سبق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اور اب ہے کہانی کا انجام، یعنی وہ حصہ جہاں تمام بکھرے ہوئے دھاگے آپس میں مل جاتے ہیں اور ہمیں اس کا حتمی سبق ملتا ہے۔ انہوں نے دولت اور خوبصورتی پانے کا موقع تو کھو دیا، لیکن اس کے بدلے میں اپنی انسانیت، اپنا سکون اور اپنی محبت واپس پالی۔ وہ واپس وہیں آ گئے جہاں سے چلے تھے، لیکن اب پہلے سے کہیں زیادہ دانا تھے۔ اور آخر میں یہ طاقتور اخلاقی سبق جسے خدا بخش نے اپنے دروازے پر لکھ دیا، یہ اس کہانی کا نچوڑ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہمارے پاس ہے وہی ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔